السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم اس کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ آپ سبھی کو رمضان اور رمضان کا یہ عظیم الشان روزہ مبارک ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومنکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ موقع جو ہوتا ہے ہمیں اپنی فکر کو صحیح سمت دینا ہوتی ہے، صحیح رخ۔ باتیں تو ہم نے اکثر و بیشتر سنی ہوتی ہیں، ان کو تازہ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے الانسان مرکب من النسیان، انسان جو ہے وہ بھول سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے۔ تو ہماری باتیں جو ہے وہ تازہ ہو جائیں اور صحیح فکر جو ہے ہمیں حاصل ہو۔ صحیح فکر جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے بہتر جو ہے کہیں نہیں مل سکتی۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ جب آنے لگتا تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور اس رمضان کا استقبال کرو، اس کا ویلکم کرو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اس بات کی جو ہے واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھایا، تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے جو ہے وہ دنوں کے گننے کے جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ 12 مہینوں کی ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے جو ہے وہ ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں جو یہ 9واں مہینہ ہے رمضان المبارک، یہ جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے، سارے مہینوں کا سردار، عظمتوں سے، رحمتوں سے اور برکتوں سے جو ہے یہ لبریز ہے۔ شہر عظیم مبارک فیہ رحمت، اور پھر اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت، آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے، تینوں باتیں آتی ہیں احادیث میں کہ یہ تینوں کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے یہ پورا مہینہ جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اچھی ساخت میں بنایا، ہاتھ پیر ناک آنکھ نک سک سے ہمیں سنوارا، اور عقل سلیم دی، عقل دی، سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی طاقت دی، بولنے گویائی، قوت گویائی دی، اور اتنی اچھی طرح بنایا کہ کائنات میں سب سے افضل جو ہے آپ کو اور مجھے قرار دیا گیا، سب سے اچھے آپ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھی قامت، سب سے اچھی ساخت، سب سے اچھی بناوٹ، سب سے اچھی صلاحیتیں، سب سے اچھی سمجھ، سب سے اچھا علم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کیسے ہم انصاف پا سکتے ہیں، کیسے انصاف کا قیام ہو سکتا ہے، سارے انسان کیسے خوش رہ سکتے ہیں، ہر کسی کو ہر کسی کا حق بر وقت ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جو طریقہ ہے، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو نیم ہیں، اس کے طور طریقے ہیں، وہ کون سی راہیں ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین نے انسان کو شروع دن سے بتانا شروع کر دیا تھا، آدم علیہ السلام سے، اور وہ سلسلہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی نبی یا رسول جو ہے وہ قیامت تک آنے والے نہیں ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ اب یہ انبیائی کام جس کا سلسلہ جو ہے رک گیا، انبیاء اور رسول جو ہے وہ آنے بند ہو گئے، تو اب یہ مشن تو جاری رہنا ہے، یہ کام کے بنا انسان صحیح معنوں میں جی نہیں سکتا، صحیح طریقے سے جی نہیں سکتا، سکون سے جی نہیں سکتا۔ تو یہ پیغام اور یہ میسج اور یہ مشن جو انبیائی مشن ہے، انبیائی پیغام ہے، اس کو جو ہے سارے انسانیت تک پہنچانا، سارے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا، اور ایسا پہنچانا کہ انسانوں کی غلامی سے انسان نکل کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں آ جائے۔ اسلام کے علاوہ جو ہے کوئی راہ نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی نیم نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا، انسان جو ہے وہ بناتا ہے نا، قوانین بناتا ہے۔ آزادی کو ہمارے جتنے سال نہیں ہیں اس سے دگنا جو ہے ہمارے وطن کے خود قوانین بدل چکے ہیں۔ امریکہ اور ایسی سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والی طاقتیں بھی آئے دن جو ہے اپنے قوانین کو بدلنے پر مجبور ہوتی ہیں، لیکن خالق کائنات، ساری کائنات کا، عقلوں کا بنانے والا، انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی عقلوں کا بنانے والا جو ہے، اس کے دیے ہوئے قوانین کیا ہی معجزہ ہیں، کیا ہی عجب معجزہ۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں آج اللہ کا معجزہ زندہ چلتا پھرتا جس کو ہم جو ہے وہ برتتے ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہے اللہ کی کتاب۔ دیکھیں 6666 سے کچھ زائد ہی ہیں آیتیں قرآن کی، اور اس میں جو ہے نا قوانین جو بتائے گئے ہیں وہ صرف 1000 آیت کے اوپر کچھ ہیں بس۔ 6666 سے بھی زیادہ آیتوں میں صرف 1000 قوانین جو ہے نا وہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے جیسے ضروری تھے، مفید تھے، کارآمد تھے، ویسے ہی آج کے ہم لوگوں کے لیے بھی وہی آیتیں، وہی قوانین، وہی دستور، وہی نیم،
کوئی بہت بڑی بک اور اس کے اندر کوئی چینجنگ 100 بدل گئے، 1000 بدل گئے، اتنے بدلنا پڑے، ایسا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہے اللہ کا۔ یہی باتیں ہم کو جو ہے وہ ایمان میں اور پختہ بناتی ہیں، قوی بناتی ہے کہ واقعتاً جو ہے ہم جئیں تو اسی کے لیے جئیں اور مرے تو اس کے لیے جئیں مریں۔ یہ جذبہ، یہ قوت، یہ حوصلہ، یہ استقامت ہم کو جو ہے یہ غور و فکر کرنے سے معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اونٹ اور بکریاں چراتے تھے مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، اور گنتی کے تھے ان میں پڑھے لکھے جن کو کہتے ہیں۔ ہمارے رسول بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ صحابہ بھی اکثریت بنا پڑھی لکھی، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کی مادری زبان تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا تو ان کی تربیت ہو جایا کرتی تھی اور وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، اس پہ قربان ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی عظیم الشان اور اتنی اہم ترین اور اتنی انمول کہ اس کے جیسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے جیسا علم، قرآن کی جیسی ہدایت پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ بہت انمول تحفہ ہے، کوئی اس میں گنجلخ بات نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، فل گارنٹیڈ۔ کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اتنی اچھی چیز اللہ کا معجزہ، اور آنے والی قیامت تک سارے انسانوں کے لیے یکسر مفید، مسلسل جیسا شروع دن سے مفید تھی، قیامت تک سارے انسانوں کے لیے جو یکساں مفید ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا ایک سرا جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا رشتہ جوڑتی ہے عبد کا اور رب کا، رب کا اور عبد کا رشتہ جوڑتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ ہم جو ہے بار بار اقرار کرتے ہیں، ہم کو کرایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے ساری آلائشوں سے پاک ہو جاؤ، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہم چاہتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں، چھوٹی سی عقل ہے، چھوٹا سا علم ہے، لیکن ہم جو ہے یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ ہم کو مکسنگ مال ملے، ڈپلیکیٹ مال ملے، کھوٹ والا، ملاوٹ والا ملے۔ اللہ رب العالمین کیسے چاہے گا؟ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کے جب ہم دعوے کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مکسنگ کریں، ملاوٹ کریں۔ ذرا سا بھی شرک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اہمیت اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو کیوں دی، یہ جو ہے میں بتاؤں، آپ بتائیں یا اور کوئی انسان بتائے، اس سے اچھا ہے کہ اللہ رب العالمین بتائے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ایک رات اس مہینے میں رکھی گئی ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ رات، یہ مہینہ اس لیے افضل ہے، اب قرآن کی آیت میں کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، القرآن انزل فی شہر رمضان، ایسا نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ رمضان کا پریچے کرایا گیا، رمضان کا تعارف کرایا گیا
کہ رمضان افضل مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، سب کا سردار ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صحیح معنوں میں ہم جو ہے اس کا احساس نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ 83 سال سے بھی زیادہ عبادت اگر کوئی ماں کی گود سے بچہ شروع کر دے، ماں کی گود سے کرتا ورتا نہیں ہے نا، بڑے ہو کے بھی نہیں کرتے ہیں، ماں کی گود سے بھی مان لے کہ وہ عبادت گزار ہے، ساری زندگی اس نے جو ہے کرتے کرتے 83 سال کی عمر اس نے پالی اور عبادت کرتا رہا، تو بھی ہیچ ہے اس ایک رات کے مقابلے میں۔ اس رات کو اتنی عظمت دی اللہ رب العالمین نے کہ 83 سالوں کی عبادت جو کی گئی ہے اس سے کہیں بڑھ کر اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے میں اس کا بدلہ ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے! یعنی کسی کے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے کہ اس نے روزہ کتنا اچھا رکھا، خالی بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنا، صرف اس کا نام تو روزہ نہیں ہے نا۔ روزہ تو بڑا مقصد رکھتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب روزہ۔ سوم کے معنی کیا ہے؟ رکاوٹ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے یہ عظیم الشان موقع ایک بار پھر عطا کیا۔ اس کی صحیح قدر، اس کا صحیح شکر کیا ہوگا؟ وہ تو ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں اور تلاوت سن رہے ہیں، اور دن بھر ہم جو ہے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تمام چیزوں سے رکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ سارے عمل، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے فاقہ بن جائے گا دن کا، اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا رہنا رت جگہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس فاقے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسی رائے گاہ محنت ہم کو نہیں کرنی ہے نا، ہم کو تو ریزلٹ والا کام کرنا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، نوکری پہ ہم جا رہے ہیں، دکان ہم نے کھولی ہے، مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ پانے کے لیے کرتے ہیں۔ بنا ملے نہیں ملا اس کا کچھ بھی تو کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا ہم جو ہے پچھتاوا کریں گے۔ تو ہم کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسے کیوں اہم بنایا؟ ایک دم سادی سمپل بات ہے اور کتنے خوش ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو اس سے کہیں اچھا خزانہ ہے یہ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وہاں پہ کیا کہا؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دی ہے یہ نعمت اس مہینے میں، اسی لیے ہم کو جو ہے وہ آخری میں جو ہے وہ عید منانے کے لیے کہا گیا، اور ہم عید مناتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی کتنا بھی خزانہ پالے، علم پالے، شہرت پالے، دولت پالے، رتبہ پالے، کچھ بھی پالے، لیکن اگر اس نے ہدایت نہیں پائی تو بے معنی ہے، ساری چیزیں عکارت ہیں، بیکار ہیں۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ان سب سے اچھا ہے یہ اللہ کا کلام۔ اور اللہ کا کلام کیا چاہتا ہے؟ سادی سمپل بات جو میں بتا رہا آپ کو وہ کیا ہے؟ میں اور آپ سکون سے رہیں، سب کو دولت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، سب ایک دوسرے کے خیال کرنے والے رہیں، سب ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، شیر و شکر بن کے رہیں۔ شیر و شکر،
دودھ کے اندر جیسے شکر ڈالے تو گھل جاتی ہے نا، ویسے ہم گھل مل کے رہیں، کسی کو کسی سے اعتراض نہ ہو، کسی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور پھر کسی کی بھی طاقت ضائع نہ جائے، کسی کی بھی محنت ضائع نہ جائے، کسی کا بھی مال لگا رہا ہے وہ دین کے نام پر محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے دین سمجھ کر، تو وہ ضائع نہ جائے، اکارت نہ جائے، اسے صحیح علم آ جائے، صحیح چیزیں. تو صحیح جو ہے نا وہ کوئی مولوی ملا، کوئی جماعت، کوئی خاندان، کوئی انسان نہیں دے سکتا. صحیح تعلیم، صحیح علم، صحیح دشا اور صحیح دشا اگر ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے خالص ایک دم پیور، تو وہ اللہ کی کتاب سے مل سکتی ہے. اور سب کو اطمینان، ہر بندے کو اطمینان، ہر جماعت والے کو اطمینان آئے گا، ہر وطن والے کو، ہر بولی بولنے والے کو، ہر رنگت رکھنے والے کو اطمینان آئے گا کہ میرے مالک کی کتاب کہہ رہی ہے. آج سمجھ میں نہیں آیا، کل آئے گا، کل نہیں آیا پرسوں آئے گا، یقیناً آئے گا. اللہ کی کتاب کا اثر ہے، اثر والی کتاب ہے. یہ کیا کہتے تھے کفار؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، مت سنو اس قرآن کو، اس کے اندر جو ہے وہ غلغلہ ڈالو، شور مچاؤ. یہ تو کفار کا عمل ہے. قرآن کے اندر قرآن کے تراجم بھی کر دیے گئے. کتنی محنت کی ہمارے بزرگوں نے ہماری اپنی مادری زبانوں میں، اپنی مادری زبانوں میں جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ان زبانوں میں قرآن کے تراجم کر دیے گئے. اب کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ ہم ترجمہ کرنے بیٹھ رہے ہیں. ارے کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیا قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. وہ علماء نے کیا ہوا ہے ترجمہ، جن کے پاس علوم ہیں، دین کی سمجھ ہے، احادیث کی سمجھ ہے، عربی کی سمجھ ہے، محاورے کی سمجھ ہے، ادب کی سمجھ ہے، ساری چیزوں کی سمجھ ہے، تاریخ کی سمجھ ہے. انہوں نے جو ہے کھپایا ہے اپنے آپ کو، محنتیں کی ہیں، جاں پہچانی کی ہے، کھنگالا ہے کئی چیزوں کو، اپنے آپ کو نکھارا ہے، سنوارا ہے، تب جا کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. ہم تھوڑی جو ہے وہ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. ان علماؤں کی کتاب، آپ کے جو بھی عالم دین ہیں، ان کا کیا ہوا ترجمہ پڑھو. قرآن جو ہے وہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، کتاب انقلاب ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والی کتاب ہے. میں اور آپ کیسے جئیں، کیسے ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، کیسے ہماری نفرتوں کی دیواروں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دشمن کے دلوں میں ہمارا رعب کیسے آ سکتا ہے، ہمارا دبدبہ جو ہے وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے، ہماری کھوئی ہوئی ساکھ ہم دوبارہ کیسے پا سکتے ہیں، صحیح معنوں میں جو ہے ہم ساری انسانیت کے لیے مفید کیسے بن سکتے ہیں. یہ سارے گر اور یہ سلیقے جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب سکھاتی ہے. سارے علوم کا منبع، سر چشمہ، سارے علوم وہیں سے نکلیں گے. ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں لوگ فالتو کے واقعات. بزرگ ہیں عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں 40 سال تک، پھیکم پھاک. سیدھی عقل میں آنے والی بات، ایک رات میں 2000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. 1500 منٹ بھی نہیں ہے 24 گھنٹے میں، پھر اس میں اسے فرض پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے. اگر وہ رات بھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو بزرگ کیسے ہوگا وہ؟ بیوی کا حق ادا کون کرے گا؟ بیوی بچے نہیں تھے، سونا نہیں تھا. علیکم انفسکم قرآن کہہ رہا، قرآن کو لات مار کے وہ بزرگ بنے گا؟ لوگ انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا معجزہ ہے، کھرا ہے، کوئی ٹوٹا نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے، منافع ہی منافع، اور اس جیسا کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. اور میری اور آپ کی بھلائی کے لیے اللہ ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے نا. خالی بنا دینے سے انسان کو، خالی بنا دینے سے انسان جو ہے صحیح معنوں میں جی نہیں سکتا. ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا.
خالی پڑھ لینے سے انسان نہیں بن سکتا ہے نا. بہت سارے علوم والے گائے کا پیشاب پی رہے نا, شجر و حجر کے سامنے جھک رہے, ایسے مظالم کر رہے, اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے لوگوں پہ جو ہے وہ کیسے کیسے اتیاچار کر رہے, عقل کے خلاف کام کر رہے. اور ہم جو ہیں عقل کے خلاف, عقل اور ایمان, یقین کے خلاف تو ہم عمل نہیں کرتے. آگ ہم کو جلاتی ہے تو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں کیا اس میں؟ نہیں ڈالتے. پانی سے ہی پیاس بجھتی ہے, اچھی طرح جانتے ہیں ہم. تو پیاس لگتی ہے تو ہم دوسری کوئی چیز سے جو ہے وہ کتنے بھی سیرابی کریں اپنے آپ کو, ہماری سیرابی نہیں ہوتی. ہم کو یقین ہے, ایمان ہے ہمارا, اس لیے ہم پانی ہی پیتے ہیں. تو یہ خلاف عقل کام قرآن کے ساتھ کیوں؟ ایمان ہے نا ہمارا, اللہ کی کتاب ہے وہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ کیا ہی غضب سے کہہ رہا ہے, کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ رویہ ہم کب چھوڑیں گے؟ یہ رمضان کی گھڑیاں, یہ ساعات آ رہے ہیں ہم کو پاکیزہ بنانے کے لیے, ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, ایمان صحیح معنوں میں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کی کتاب پر یقین کرو, اللہ کی باتوں پر یقین کرو. اللہ خالق کائنات ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ہمارا ایمان ہے. اللہ جو بولتا ہے وہ ماننا ہم پر لازم ہے, ہمارا ایمان ہے. تو کہاں مر گیا ہمارا ایمان؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن جو ہے وہ تفسیر کی کتاب ہے. فصلت آیاتها. قرآن کا بعض حصہ, قرآن کے بعض حصے کی تفسیر خود کرتا ہے. اور صحابہ میں اتنے جو ہے بہت انٹلیکچوئل لوگ نہیں تھے, وہ پڑھنا لکھنا بہت سو کو نہیں آتا تھا, بہت کم لوگ تھے وہ, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کتنی بڑی دنیا کے حصے پر حکومت کی ہے انہوں نے, سرداری کی ہے. پوری انسانیت کو لے کر چلے. وہ انسانیت کو لے کر چلنا ہے آپ کو اور مجھے, ساری انسانیت کے دکھ درد دور کرنا ہے, سب کے مسائل حل کرنا ہے. ہم اپنے میں ہی پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے, قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیا, قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا. تو یہ رویہ ہم کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم کیسے جئیں, ہم کیسے اچھے رہیں, یہ طریقہ بتانے کے لیے جو کتاب وہ نازل کرنا چاہتا تھا وہ جو ہے شب قدر کی رات میں اس نے نازل کیا. اس لیے اس نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا. کیا ہی اچھا ماحول بناتا ہے اللہ رب العالمین. دن بھر جو ہے انسان کام کرتا ہے, رات میں تھک جاتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, بیسک ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے کہ وہ سوئے, وہ آرام کرے. جب آرام سوتا ہے وہ تو فریش ہو جاتا ہے, اس کی ضرورت ہے. اس کو بھوک لگتی ہے تو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں تیار کی کہ وہ کھائے, اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. اس کو پیاس لگتی ہے, اللہ رب العالمین نے پانی کے چشمے بہا دیے ہمارے لیے, جو ہے وہ یہ نازل فرما دیا کہ ہم پئیں, ہم پیتے ہیں. تو یہ سب عقل کے خلاف. اور یہاں پر عقل کے خلاف کیوں کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اپنے گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے, اپنی غلطیوں سے مغفرت مانگی ہے. دیکھیں امت بہت گر گئی ہے, امت کا حال بہت برا ہوا ہے, بہت خستہ حال ہو گئی ہے. ہماری باتوں میں دم نہیں رہا, ہماری تعداد کا رعب نہیں رہا. ہمارے پاس جو ہے ہم جو ہے وہ دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے والے بن گئے. ہمیں جو ہے وہ سب سے اول نمبر رکھنا ہے اللہ کی کتاب کو, اللہ کا رسول, دین اسلام اور قرآن. یہ ہے ہمارا اصل. اس کے بعد ہے کھانا پینا جینا, ساری چیزیں. جانور بھی کھا رہے ہیں, جانور بھی جی رہے ہیں,
دے رہا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اس کی قدرت کو مانو، اللہ مکمل کرے گا۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کریں گے، لیکن اسباب پر توکل نہیں، اللہ کی باتوں پر توکل۔ میرا مالک کہہ رہا ہے مجھے، کتنا حق ادا میں نے کیا، کتنا حق میں نے قرآن کا ادا کیا، ہر کسی کو اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا ہوگا۔ کل اللہ کا رسول جو ہے وہ بار بار آیت میں سناتا ہوں آپ کو کہ ہمارے خلاف جب دعویٰ کرے گا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ بہترین موقع ہے، اپنے زندگیوں میں ہمیں انقلاب لانا ہوگا۔ باصلاحیت بنائیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیے، اپنے آپ کو اونچا بنائیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ چمکتا اور دمکتا بنائیے، اور وہ بنانے کے لیے اللہ کی کتاب سارے سلیقے سکھائیں گی ہمیں۔ اپنی انرجی ویسٹ مت کیجیے، اپنی طاقت ادھر ادھر مت لگائیے، فضول باتوں میں، فضول رویوں میں، فضول موبائل کے اس میں اپنا وقت مت گنوائیے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ساری امت کو کھڑے کرنا ہے، ساری انسانیت کے کام آنا ہے۔ تو وہ ساری جو ہے صحیح عقل، صحیح علم، صحیح صلاحیت، صحیح ذرائع، اللہ جب ہمارا ہوگا، اللہ کا سپورٹ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اللہ کا سپورٹ نہیں، اللہ راضی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے فٹ بال کی طرح مارے جاؤ گے، ادھر سے ادھر پھینکے جاؤ گے، کوئی ہماری وقت نہیں ہوگی۔ سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ نکھارنا ہے، ابھارنا ہے، سب کی اصلاح کرنی ہے۔ دو چار لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر ایک کو۔ تو یہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگیے۔ ساری عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ۔ نہیں ہمارے پاس کچھ، لیکن دینے والے کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، کن کہے گا وہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ساری صلاحیتیں دے گا، علم دے گا، ذرائع دے گا، وسائل دے گا، عزت دے گا، شہرت دے گا، دولت دے گا، سرداری دے گا، سب کچھ دے گا، امامت دے گا۔ بنی اسرائیل سے چھین کر امت محمدیہ کو دی گئی نا، تو اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہوگا، حقدار بننا ہوگا، اپنے آپ کو حقدار اللہ کے نزدیک ثابت کرنا ہوگا۔ تو یہ بہترین سا موقع رمضان المبارک کا، اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے۔ آپ نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں کرے اور کوئی دعا بھی نہیں مانگے، صرف درود پڑھتے رہے تو آپ کے جو ہے وہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حل کر دے گا۔ درود میں اتنی برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، ساری انسانیت کا ہیرو، ایک نمبر انسان، کیسے نہیں جڑنا چاہیں گے ہم؟ ہر کوئی چاہے گا کہ ہم جو ہیں اللہ سے جڑیں، اللہ کے رسول سے جڑیں، تو اس کا ایک موقع ہی ہے۔ ہاں، اپنے میں جو ہے اتنی بات کہہ کے ایک اعلان ہے۔ محترم مصلین اکرام، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ وہ والدین جو بچوں کو تربیت کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں، ہر ماں باپ رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ جماعت اسلامی ہند کے چلڈرن سرکل اور اسلامک فرینڈ سرکل کی جانب سے بچوں کے لیے رمضان پلان بک، رمضان کیسے گزاریں، کس وقت کیا پڑھیں، صبح ہوئی تو دوپہر ہوئی تو کیا کیا پڑھنا ہے، یہ سب اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ اور یہ کتابچہ جو ہے نا وہاں وضو خانے پر آپ کو ملے گا، جس میں بچوں کی دعائیں، اللہ کی صفاتی ناموں کی اور قرآن تفصیلات ہیں اس میں اچھی۔ تو یہ جو ہے 60 روپے کی لاگت سے بنا ہے، 60 روپے کی لاگت سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 30 روپیہ جماعت دے اور 30 روپیہ جو ہے والدین دیں، تاکہ جو ہے اس کی قدر کریں۔ فری میں ملتا ہے تو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے، تو ایک کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گا آپ کا، اور بچے کے لیے جو ہے وہ بہت مفید چیز ہے، وہاں پر وضو خانے میں رکھی ہے، اس کو جو ہے لیتے ہوئے جائیں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سارے جہان کا درد ہمارے سینے میں بس جائے، اللہ رب العالمین ایسی وسعت قلبی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔